دوستو، ہدایت کون حاصل کرتے ہیں؟ اور یہ جو قرآن کریم و فرقان حمید ہے کتاب اللہ، یہ ہدی للناس ہے یا صرف ہدی للمتقین ہے؟ یعنی کہ پوری نوع انسانیت ہی کے لیے یہ کتاب ہدایت کا سرچشمہ ہے یا صرف متقیوں کے لیے اس کتاب میں ہدایت ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات آج کے اس کلاس میں ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ مختصر سی صرف 10 منٹ کی ایک کلاس رہے گی تقریباً، جو کہ سیکنڈ کلاس ہے۔ اگر آپ نے اس کی فرسٹ کلاس نہیں دیکھی ہے تو پن کامنٹ میں آپ کو انشاءاللہ العزیز لنک مل جائے گی، تو اس کو بھی ضرور دیکھ لیجئے گا۔ تو دیکھیے، قرآن کریم و فرقان حمید میں دونوں ہی طرح کے کلمات موجود ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی کہ یہ متقیوں کے لیے کتاب ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اسی طرح رب العالمین نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ٹھیک ہے؟ یہ تمام نوع انسانیت کے لیے بھی ہدایت کی سرچشمہ کتاب ہے۔ اب ذہن میں یہ سوال تو ضرور آئے گا کہ آیا یہ صرف متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے یا پوری نوع انسانیت کے لیے؟ تو اس کا سیدھا سا دو ٹوک سا واضح جواب یہی ہے، ھدی للناس، یہ مکمل نوع انسانیت کے لیے کتاب ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ہدایت والی کتاب سے ہدایت صرف وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ اس مسئلے کو سمجھ نہیں سکے ہیں تو آئیے کچھ مثالوں کے ذریعے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہے ہوائی جہاز، پلین، ٹھیک ہے؟ مدینہ منورہ یا خانہ کعبہ، مکہ معظمہ، روزانہ وہ پلین جا رہا ہوگا، تو خانہ کعبہ تک اس پلین کا چلا جانا اور بنفس نفیس بذات خود ہمارا کوشش کر کے، محنت کر کے، مشقت کر کے، رخت سفر باندھ کر، یعنی سامان باندھ کر، توشہ تیار کر کے ہوائی جہاز تک جا کر اس میں بیٹھ کر مدینہ منورہ تک یا خانہ کعبہ تک پہنچ جانا ہمارا اپنا یہ اور ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی قرآن کریم کا ہدایت کا سرچشمہ ہونا اور ہے، لیکن اس ہدایت کے حصول کے لیے محنت کرنا، مشقت کرنا، کوشش کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر اس کے منہیات سے بچنا، افہام و تفہیم کا کام کرنا، اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا، یہ اور ہے۔ جو یہ کوشش کرے گا وہ ہدایت حاصل کر لے گا، جو کوشش کر کے ہوائی جہاز تک پہنچ کر اس میں بیٹھے گا وہ مدینہ منورہ، خانہ کعبہ، مکہ معظمہ پہنچ جائے گا۔ ایک اور مثال سے اس کو سمجھیے، دیکھیے بارش، ٹھیک ہے، آسمان سے برس رہی ہوگی، کسی زرخیز زمین پر برسے گی تو سبزہ اگا جائے گا، پھول پھل ہریالی، یعنی کہ ایک بہترین منظر نظر آئے گا۔ لیکن اگر وہی بارش کسی کوڑے دان پر برس جائے، کچرا جہاں ہوتا ہے وہاں اگر گر جاتی ہے، وہ بارش برس جاتی ہے، تو پھر وہاں سے ایک مکروہ بو آئے گی، بدبو آئے گی، جس کو انسان پسند نہیں کرتا۔ اب اس مسئلے کو بھی سمجھے بلا کسی تشبیہ و تمثیل کے۔ قرآن کریم کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ جس کے دل کی زمین زرخیز ہوگی، اس پر جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اس کے دل میں خشیت الہی پیدا ہو جاتی ہے، جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ کی خشیت، ایمان سے محبت پیدا ہو چکی تھی۔ ایسے ہی وہ گناہوں سے بچنے کی طرف چلا جاتا ہے، نیکیوں کی طرف اس کا دل آمادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جس کے دل میں ہی کجی ہوگی، جو پڑھے گا ہی قرآن نقص تلاش کرنے کے لیے، کبھی اولیاء کے بارے میں کسر شان کرنے کے لیے، کبھی انبیاء کی شان کو گھٹانے کے لیے اگر پڑھے گا، یا کوئی قرآن ہی میں نقص نکالنے کے لیے پڑھے گا معاذ اللہ، تو فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا کے بمصداق، اس کا دل اور بیمار ہی ہو جائے گا۔ تو ہدایت کی یہ مکمل کتاب ہے، لیکن ہدایت حاصل کرنے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے، پرہیزگار ہونا، اللہ سے ڈرنے والا ہونا ضروری ہے، اور قرآن سے جڑے رہنا ضروری ہے، اس کو سمجھتے رہنے کی ہمیشہ زندگی بھر کوشش کرتے رہنا ضروری ہے، تب کہیں جا کر ہدایت حاصل ہوگی اللہ کی رحمتوں سے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ بھی واقعی قرآن سے جڑے رہنا چاہتے ہیں ماہ رمضان کے بعد بھی، ماہ رمضان میں تو ماحول مل جاتا ہے، اس کے باوجود اس کے بعد بھی اگر آپ قرآن سے جڑے رہنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے فہم القرآن کورس میں جوائن ہو سکتے ہیں، جہاں آپ کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک بہترین انداز میں قرآن کریم سمجھایا جائے گا، مضامین قرآن لکھائے جائیں گے، لفظ بلفظ ترجمہ، معنی، مفاہیم، مختصر سی تفسیر تشریح سمجھائی جائے گی۔ روزانہ لائیو ہوتی ہے گوگل میٹ پر یہ کلاس، 9:30 بجے سے لے کر 10 بجے تک، صرف آدھا گھنٹہ آپ نے قرآن سمجھنے کے لیے نکالنا ہے، اور منتھلی فیس بھی انتہائی کم، صرف اور صرف 100 روپے ہے، ایک مہینے کی فیس 100 روپے ہے۔ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو اس نمبر پر کانٹیکٹ کر کے واٹس ایپ کے تھرو آپ ان کلاسز میں انرول ہو سکتے ہیں۔
آئیے اب آگے ہم بڑھتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اگر ہم کو ہدایت حاصل کرنی ہے، اگر ہم کو قرآن کریم کے تعلیمات کو سمجھنا ہے تو متقی ہونا، پرہیزگار ہونا ضروری ہے۔ جو متقی پرہیزگار ہوں گے وہی تو ہدایت حاصل کر سکیں گے۔ اب متقیوں کے اوصاف ہی اصل میں ہم عرض کر رہے تھے، گزشتہ کل بھی اشارتاً گفتگو کی گئی، آج بھی عرض کر دیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں۔ اب غیب پر ایمان اگرچہ ہم تو رکھتے ہی ہیں، لیکن تبلیغ کا فریضہ بھی ہے نا، بلغوا انی ولو آیہ۔ تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ بطور مثال اس کو بھی ایک مثال سے سمجھیں۔ اگر ایک بالکل نئے مقام پر ہم چلے جائیں جہاں کے راستوں سے ہم واقف نہ ہوں، اور کسی شخص سے جا کر ہم نے پوچھا کہ فلاں علاقے پر اس منزل تک ہمیں جانا ہے، راستہ کیا ہے؟ اب اس فلاں ایک شخص نے ہم کو راستہ بتا دیا، سامنے سے ہم حجت بازی کرنے لگ جائیں، نہیں ہم تمہاری بات کو کیسے مان لیں، ہم کیسے بھروسہ کر لیں، تمہارا دل سچا ہے، تم راستہ جو بتا رہے ہو وہی صحیح راستہ ہوگا۔ ظاہر ہے سامنے والا کہے گا کہ ہماری بلا سے جائیے، آپ کہاں پر بھی جائیے۔ تو اگر ہم کو پتہ نہ ہو تو پھر ہم کو کسی رہبر کی ضرورت ہوگی اور ہم کو ان پر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ اندھا ہے، اگر نابینا ہے کوئی شخص، راستہ نہیں دیکھ سکتا، تو پھر کوئی بینا شخص کو اس کو پکڑنا پڑے گا۔ ایسے ہی ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہم دفناتے تو مردوں کو ضرور ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ محشر میں کیا ہے ہم دیکھے نہیں ہے، دوزخ کیا ہے ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ لیکن ہم کو آقا کے فرامین پر یقین رکھنا پڑے گا۔ کوئی بھی گناہ کرنے جائیں تو ہم کو وہ مناظر ہمارے ذہن میں آنا پڑے گا۔ ایمان رکھنے کا یہ مطلب ہے اللہ دیکھ رہا ہے، غیب پر ایمان رکھنا ہے۔ اسی طرح سے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنا یہ تو مومن کے لیے فریضہ ہے، ضروری ہے۔ نماز برائیوں سے، بے حیائیوں سے، فحاشیوں سے آپ کو بچا لیتی ہے، تو پھر آپ آٹومیٹک متقی اور پرہیزگار بن رہے ہوتے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جیسے اللہ کے بڑے برگزیدہ ولی ہیں، لیکن پہلے تو ڈاکو تھے لیکن نمازوں کے پابند تھے۔ اپنی ٹیم والوں کو، یعنی ماتحت جو تھے ان کے چور، ان کو بھی سب کو کہہ رکھے تھے چاہے کچھ کرو لیکن نمازیں نہ چھوڑنا۔ نمازوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ڈکیتی سے بچا لیا، یعنی کہ اس مذموم عمل سے بچا لیا۔ نمازیں ہمیشہ ہم نے پڑھتے رہنا ہے۔ پھر اسی طرح سے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے عطا کردہ مال میں سے ہم کو تقسیم کرنا چاہیے، اس کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ مال جتنا کمانا چاہتے ہیں کمائیے، کوئی برائی نہیں ہے، لیکن مال کمانے کے لیے آخرت کے سودے مت کریں، مال کمانے کے لیے اللہ کو ناراض مت کریں، مال کی محبت کو دل میں آنے نہ دیں۔ اگر مال کی محبت دل میں آ جائے گی تو حق قبول کرنے سے بھی ہمارا دل عاجز آ جائے گا۔ سامنے جو سچ ہے نظر آ رہا ہوگا، ہم ہدایت نہیں قبول کر سک رہے ہوں گے، ہم متقی پرہیزگار کبھی نہیں بن سک رہے ہوں گے۔ آج باس کے ڈر سے داڑھی کٹاتے ہیں۔ کس مسلمان کو نہیں معلوم ہے کہ داڑھی رکھنا واجب کے قریب تک کی سنت ہے؟ کٹاتے ہیں، معلوم ہوتے ہوئے بھی، حق واضح ہوتے ہوئے بھی۔ کیوں؟ مال کی محبت دل میں آ جائے گی تو ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ واقعہ ہے نا، ابو حارثہ نامی شخص کا، روم سے دو اشخاص آ رہے تھے، ایک علقمہ نامی شخص تھا، کوز بن علقمہ، اور ایک ابو حارثہ۔ ابو حارثہ کا جو یعنی کہ سواری ہوتی ہیں خچر، پسل جاتا ہے، تو یہ جو کوز بن علقمہ ہوتا ہے وہ نعوذ باللہ آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو پھر یہ کہنے لگتا ہے کہ ہلاک ہو تو وہ نبی کی برائی کر رہا ہے جو سچے نبی تھے، حالانکہ اس نے بھی ایمان نہیں لایا، کلمہ نہیں پڑھا، ان کی برائی کرتا ہے جن کا ہم صدیوں سے انتظار کر رہے تھے۔ تو پھر یہ کوز کہنے لگتا ہے کہ ایسا ہے تو پھر ہم کلمہ پڑھ کر ایمان کیوں نہیں لا لیتے؟ تو پھر سامنے سے ابو حارثہ کہتا ہے کہ کیا کریں، یہ جو روم کے بڑے بڑے سرداران ہیں جو ہم کو مال و نیاز، ہم کو عہدے دیے ہوئے ہیں، ہم کو مال و متاع دیتے ہیں، وہ نبی ماننے تیار نہیں ہے۔ اگر ہم ان کو نبی مان لیں گے تو ہم کو جو نذرانے مل رہے ہیں وہ رک جائیں گے۔ تو مال کی محبت آ جائے گی تو ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ دنیا کے ہر معاملات میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا ضروری ہے۔ امید ہے کچھ باتیں کارآمد ثابت ہوئی ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ طہ و یاسین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کل کی کلاس میں۔